کی تقریب اس اعتبار سے انتہائی منفرد حیثیت کی حامل ہے کہ آج راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی پہلی اسٹوڈنٹس کونسل اور سوسائٹیز کی فرسٹ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے۔ یہ طالبات ہمارے بہتر اور خوبصورت مستقبل کی ضامن ہیں۔ آپ میرے بائیں جانب پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ کونسل میمونہ اکرم، وائس پریزیڈنٹ صالحہ بطول، تہمینہ یوسف، سیکرٹری اسرا لیاقت، رکزا عارف، جوائنٹ سیکرٹری نایاب طارق اور زوبیہ منظور کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹیج پر ان کے پیچھے ہر کلاس اور سیمیسٹر کی نمائندہ پراکٹرز ہیں، جبکہ اسٹیج کے سامنے 26 مختلف سوسائٹیز کی عہدیداران کھڑی ہیں۔ یہ تمام طالبات تعلیمی میدان اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اب میں محترم شیخ صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں اور اسٹوڈنٹس کونسل اور سوسائٹیز کی عہدیداران سے حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا نام لینا خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتی ہوں کہ میں اس ادارے اور ملک کے قوانین کی پوری دیانتداری سے پاسداری کروں گی، اپنے فرائض منصبی پوری ذمہ داری، دیانتداری اور غیر جانبداری سے ادا کروں گی۔ میں اس ادارے اور ملک و ملت کی ہمیشہ وفادار رہوں گی کہ میں کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گی جو اس ادارے اور ملک و ملت کے وقار کے منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ مبارک ہو آپ۔ تھینک یو سر۔ اب میں گزارش کروں گی ہماری ہر دل عزیز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عالیہ سہیل خان صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شیخ رشید صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، یونیورسٹی انتظامیہ، معزز اساتذہ کرام اور طالبات کی طرف سے، اور میری درخواست ہے اپنی بچیوں سے، اساتذہ کرام سے کہ وہ کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں میں شیخ صاحب کو اسٹینڈنگ اوویشن دیں۔ یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ اس ادارے کا جو ایک دیرینہ خواب تھا یونیورسٹی بننے کا، اس کو شیخ صاحب نے محض 17 دنوں میں حقیقت کا روپ دھارا۔ دس از انپریسیڈنٹڈ۔ اس سے پہلے کبھی یوں نہیں ہوا، اور اس میں شیخ صاحب کی پرسنل انٹرسٹ اور انتھک محنت اور کمٹمنٹ شامل ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ جب شیخ صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ میں اس ادارے کو یونیورسٹی بناؤں گا
اور اس کے بعد میں اس وقت تک اس ادارے میں نہیں آؤں گا جب تک یہ یونیورسٹی نہیں بن جائے گی. تو ٹھیک 17 دن کے بعد آپ یہاں تشریف لائے اور یہ ادارہ یونیورسٹی بن گیا. نہ صرف راول پنڈی ویمن یونیورسٹی، شیخ صاحب نے باقی اور ویمن کالجز، فاطمہ جناح یونیورسٹی کے طالبات کو بھی زیور جو ہے تعلیم کا اس سے آراستہ کرنے کے لیے انتھک کوشش کی. یہ آپ کا طرح امتیاز ہے، صدقہ جاریہ ہے. اداروں کو، درس گاہوں کو بنانا اور پھر ان کو فنکشنل بنانے کا ہنر شیخ صاحب کو بخوبی آتا ہے. آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب یہ یونیورسٹی بننے کا عمل شروع ہو گیا اور بہت سی رکاوٹیں آ رہی تھیں، بارہا مجھے لاہور میٹنگز کے لیے جانا پڑتا تھا، فائلز موو نہیں کرتی تھیں، تو پھر مجھے شیخ صاحب سے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ شیخ صاحب آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اور شیخ صاحب نے ایک دن میں وہ جو فائلیں 4 مہینے سے رکی ہوئی تھی، شیخ صاحب کی ایک کلمے نے، ایک بات نے، ایک فون نے وہ ان سب فائلز کو جو سرد خانے میں پڑی ہوئی تھی آگے پہنچایا اور ہمارے سارے کام بن گئے اوور نائٹ. مجھے سیکٹری صاحب کہتے تھے، سیکٹری ایجوکیشن کہتے تھے جب میں ان کے پاس جاتی تھی کہ جی ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمارا بجٹ نہیں اپروو ہو رہا، ہمارے اکاؤنٹس نہیں کھول رہے، ہماری کمیٹیز نہیں کانسٹیٹیوٹ ہو رہی، تو وہ مجھے آگے سے کہتے تھے میڈم آپ کیوں فکر کرتی ہیں، آپ کے پیچھے تو شیخ رشید ہیں، سب کام ہو جائیں گے، آپ جسٹ ریلیکس، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. تو میں شیخ صاحب کی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا کر ہم سب کو ایک سبق سکھایا ہے، نتھنگ از امپاسبل. اور شیخ صاحب کی معاونت ہر قدم پر جو محسوس ہوئی ہے، اس میں میں آپ یہ تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ ان کی سرپرستی اور ہماری یونیورسٹی کی ٹیم، اٹس آلویز اے ٹیم ورک، ہماری یونیورسٹی کی ٹیم کی انتھک محنت کی وجہ سے 600 ملین کا جو بجٹ تھا وہ اپروو ہو گیا ہے. شیخ صاحب کو اس کا ٹریبیوٹ میں پیش کرنا چاہوں گی. دا کریڈٹ گوز ٹو شیخ صاحب. نہ صرف 600 ملین بلکہ ابھی جب میں لاہور پچھلے ہفتے میٹنگ کے لیے گئی تو مجھے وہاں سیکٹری صاحب نے کہا کہ میڈم آپ کی یونیورسٹی کی اعلیٰ پرفارمنس ود ان اے ویری شارٹ ٹائم اور شیخ صاحب کی سرپرستی کی وجہ سے ہم نے آپ کے ادارے کے لیے 3 بلین روپیز نیکسٹ ایئر کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں، which is a remarkable achievement کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں within months اس یونیورسٹی نے اتنی ترقی کی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے جو 8 یونیورسٹیز قائم کی ہیں اس میں سے یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں سب سے پہلے ایڈمیشنز ہوئے، میرٹ پر ایڈمیشنز ہوئے. There were more than 4,000 applications for admission in this university. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اس کو یونیورسٹی بنانے کی اشد ضرورت تھی. 1000 انڈکشنز ہوئیں، 15 سے زیادہ ڈسپلنز میں ہم نے 4 ایئر ڈگری پروگرام شروع کیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہمیں اجازت مل چکی ہے کہ ہم بے شمار پروگرامز میں ایم فل اور ایم ایس شروع کر سکتے ہیں نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی. اب ہماری بچیوں کو باہر یونیورسٹیز کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں پر تعلیم حاصل کر سکیں گی، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی ایز ویل. اس کے علاوہ دس مسٹ بی مینشنڈ کہ راول پنڈی ویمن یونیورسٹی کی 1 2 نہیں، 2 3 نہیں، 3 4 5 نہیں، بے شمار نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کولیبوریشن شروع ہو چکی ہے. ان قریب آپ اس کا ثمر دیکھیں گے. اور بہت سی باتیں ہیں لیکن میں یہ چاہوں گی کہ زیادہ ٹائم شیخ صاحب کو میں دوں
جن کے لیے ہم تہ دل سے ممنون ہیں. یونیورسٹی کی ویب سائٹ قائم ہو چکی ہے, کیمپس مینجمنٹ سسٹم قائم ہو چکا ہوا ہے. یہ قافلہ رواں دواں ہے آپ سب کی محنت کی وجہ سے, اور میں پھر ریپیٹ کروں گی شیخ صاحب کی سرپرستی اور معاونت کی وجہ سے. آج راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کونسلز اور سوسائٹیز کی فرسٹ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے. میں تمام طالبات کو مبارکباد دیتی ہوں, اور مجھے بہت مان ہے اپنی بچیوں پر, اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس حلف کی, اس عہد وفا کی پاسداری کریں گی پوری دیانت سے, صداقت سے, عدالت سے, شجاعت سے, کیونکہ ایک دفعہ پھر آپ نے دنیا کی امامت کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا ہے. اور یہاں پر میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ شیخ صاحب نہ صرف فرزند راولپنڈی ہیں, وہ فرزند پاکستان ہیں. ہم سب ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو آپ پر مان ہے کہ آپ نے یہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہماری بچیاں پاکستان کی لیڈرشپ میں پیوٹل رول پلے کر سکیں. بہت شکریہ آپ سے. تھینک یو میم. اور اب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں مہمان خصوصی جناب شیخ رشید احمد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور طالبات سے خطاب فرمائیں. تشریف رکھیں, سب بچیاں بیٹھ گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بیٹیوں, میری بہنوں, عالیہ بہن, مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے میری زندگی میں دوسری بڑی یونیورسٹی کے اجراء پر بات چیت کرنے کا موقع دیا. یہ یونیورسٹی تو بڑی آسانی سے بن گئی کیونکہ عمران خان اور بزدار دونوں میرے ساتھ تھے. جب میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی بنائی تو مجھے استعفیٰ دینا پڑا منسٹری سے, کیونکہ ظالم سماج جو ہے اس کا خیال تھا کہ یہ بہت قیمتی پراپرٹی ہے, اربوں روپے کی جائیداد ہے. In the end, I have told to Prime Minister that this is my last day in cabinet. I want Fatima Jinnah University today. اور وہ یونیورسٹی اسی دن منظور ہوئی. اور تیسری یونیورسٹی انشاءاللہ میں تمام سٹاف کو دعوت دینے والا ہوں. ہم پنجاب ہاؤس خالی کرا رہے ہیں, وہاں آئی ٹی کی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بڑے بڑے انگریزوں کے محل جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. اور چوتھی یونیورسٹی جس دن M1 بنی ریلوے, میرا چین سے معاہدہ ہو چکا ہے. جس طرح کرونا وائرس نے انہوں نے 2 دن میں ہسپٹل بنائے, انشاءاللہ ریلوے یونیورسٹی بھی 1 سال کے اندر اندر تعمیر ہوگی اور اس کی زمین پاکستان ریلوے دے گی. ایک وہ وقت تھا ہم پاکستان میں کوئی 27ویں نمبر پہ تھے فیمیل ایجوکیشن میں, اور انگریز نے ڈھوک, جس کو ہم آج ڈھوک کہتے ہیں, ڈھوک کا لفظ اس لیے بنایا کہ وہ ڈھوک سے لیبر, ڈینٹر, پینٹر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, یہ سپلائی لائن ریلوے کی لیتے تھے. اور میں نے اپنے آپ سے ایک دن عہد کیا, اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ جب میں کالج میں تھا تو میں کہتا تھا اس ڈھوک کو میں کالج بناؤں گا. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. اسی ڈھوک رتا میں میں نے تاریخی کالج اور سکول بنایا, اسی ڈھوک الائی بخش میں, ڈھوک نجو میں, ڈھوک رتا امرال میں. آج زیادہ تر کالج آپ کو ڈھوک میں نظر آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں پوش ایریا میں بعد میں آیا, پہلے میں نے پسماندہ اس شہر کے علاقوں میں تعلیم پھیلانے کا فیصلہ کیا. ہم 27ویں نمبر سے آج پاکستان میں ہماری فیمیل ایجوکیشن نمبر 1 ہے الحمدللہ. آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ جس دن میرے شہر کے رکشہ ڈرائیور کی 2 بیٹیوں نے
سی ایس ایس میں پاس کیا اور ایک نے سی ایس ایس سے ٹاپ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی بھی راولپنڈی میں سی ایس ایس میں ٹاپ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے گھر کے سامنے ڈھوکرتا میں کالج ہے۔ اب میں 2 نرسنگ کالجز بنانے جا رہا ہوں کیونکہ دنیا میں نرسنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں جاب بھی کریں، گھروں میں نہ بیٹھی رہیں۔ اور 72-74 سال ہو گئے ہمارے کینٹونمنٹ میں کوئی سویلین کالج نہیں تھا۔ اسی سال میں ہم نے کالج مکمل کیا ہے، اس کیبنٹ میٹنگ میں اس کی اپروول ہو جائے گی، اسی مہینے میں وہ پنجاب گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا اور اسی مہینے میں داخلے ہوں گے اس کالج میں۔ یہ اسٹیشن روڈ پر 14 سال پہلے میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن لوگ نلکے، نالیوں، گلیوں، راشد شفیق صاحب بھی زیادہ زور سڑکوں اور گلیوں پہ دیتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں ہسپتال پہ زور دیں، کالجز پہ زور دیں۔ ابھی ہم نے ماں بچہ ہاسپٹل اسی سال مکمل ہو جائے گا، یہ پہلے 220 بیڈ کا اور پھر 440 بیڈ کا 14 آپریشن تھیٹر اس میں بنا رہے ہیں تاکہ راولپنڈی کی مائیں، راولپنڈی کی بہنیں، بیٹیاں اس ماں اور بچہ ہاسپٹل میں، جس میں 14 آپریشن موسٹ ماڈرن آپریشن تھیٹر بنانے جا رہے ہیں، سہولت سے اپنی ولادت، بچوں کی ولادت سے گزر سکے۔ اور یہ سارا کام ایک بے اولاد آدمی نے کیا ہے، کیونکہ آپ میری اولاد ہیں، آپ میری بیٹیاں ہیں۔ دو کالج رحیم آباد میں ایک اور دوسرا خیابان والا ابھی کیس لگا ہوا ہے، شاید کورٹ میں مجھے خود اپیئر ہونا پڑے۔ جیسے عالیہ بہن نے کہا، یہاں لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ کام کم کرتا ہے۔ اتنی رکاوٹیں ایک فائل سے دوسرے دفتر میں فائل لے جانے کے لیے، ریلوے میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ریلوے میں بھی ایک ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، ایک دفتر سے نہیں، ایک چھت کے نیچے دوسرے افسر کے پاس فائل جاتے جاتے ایک مہینہ لگا لیتی ہے، کیونکہ لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آرام کی تنخواہ لیں، لوگ چاہتے ہیں کہ مزے سے رہیں۔ اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو محنت سب سے اولین راستہ ہے، اور محنت کرنے والے لوگ موت کے منہ سے کامیابی کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس یونیورسٹی میں اب میری 3000 بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس شہر میں کتنا کہرام تھا کہ ایک ہی کالج تھا، آپ کا بھی کالج اس وقت موجود تھا، ایک وقار النساء تھا۔ وقار النساء کو بھی ہم نے کتنے کروڑ دیے؟ 5 کروڑ روپیہ اس مہینے ہم نے وقار النساء کو بھی دیا تاکہ اس کو بھی۔ اور میں عالیہ صاحبہ سے کہوں گا، ہماری آئی ٹی یونیورسٹی اس بجٹ میں امید ہے رکھ دی جائے گی اور اسی سال میں اس کا افتتاح ہوگا، لیکن اس یونیورسٹی کو دوسرے کالجوں کو بھی اٹیچ ہونے کی اجازت دیں تاکہ لڑکیوں کو امید ہو، آسرا آئے کہ 7 کالج سے نکل کے ہم اس یونیورسٹی میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو 3 بلین بھی ملیں گے، کیونکہ تعلیم پہ خرچ کرنا سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے شہر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں پھر کہتا ہوں، ہمارے شہر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے۔ جس کی بیٹی پڑھی لکھی ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک نرسنگ کالج تو ابھی شروع ہو جائے، بلکہ وہ تقریباً 90% ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ دوسرے کا ہمارے پاس پرانی بلڈنگ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہیں سے پیسے آئیں۔ اور میں تمام یونیورسٹی کے سٹاف کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم نے ٹیک اوور سرمنی کرنی ہے کسی دن، اس منگل کو انشاءاللہ کیبنٹ سے پاس ہو جائے گا، آپ سب کو دعوت ہے، کیونکہ یہ پہلا کالج ہے جس کی ڈیزائننگ بھی میں نے خود کی ہے۔ خود میں نے اس کا سارا انٹیریئر کیا ہے، خود میں نے اس کا پلان اور اس کی ساری آٹوگرافی اور گرافک
سارے خود بنائے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مروں تو یہ کہا جائے کہ میں علم دوست شخص تھا جو اس دنیا سے چلا گیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ادارے افراد کی محنت اور لگن سے ترقی کا سفر طے کرتے ہیں. اس ادارے کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ یہاں کا ہر ورکر محنت کی عظمت پر یقین رکھتا ہے. کالج سے یونیورسٹی تک کے سفر میں ہم سب کا کردار یقیناً بہت اہم ہے، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ یہاں کچھ لوگوں نے یقیناً بہت زیادہ اور دن رات محنت سے اس خواب کو تعبیر بخشی ہے. چانسلرز کمیٹی کی ریکمنڈیشن پر ان تمام طالبات کو سرٹیفکیٹس آف اپریسیشن سے نوازا جائے گا. اب میں درخواست کروں گی مہمان خصوصی شیخ رشید احمد صاحب، وائس چانسلر پروفیسر عالیہ سہیل صاحبہ سے کہ وہ ہمارے ان رول ماڈلز کو ان کی انتھک محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں. میں پروفیسر عالیہ ہدا مرزا صاحبہ، پروفیسر زینب جاوید صاحبہ اور ڈاکٹر آسمہ ظہور صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اب ٹریئر اور وائس پرنسپل پروفیسر عالیہ ہدا مرزا صاحبہ اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گی. پروفیسر غزالہ تبسم ڈائریکٹر QEC اور ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گی. ڈاکٹر شوامت صبا ڈائریکٹر اورک اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز فوکل پرسن آف یونیورسٹی اینڈ ہیڈ آف میس کمیونیکیشن ڈاکٹر آسمہ ظہور صاحبہ اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مسز عفت النساء نصر ڈائریکٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹ اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. ڈاکٹر دریمہ حبیب انچارج ڈیجیٹل لائبریری اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. ڈاکٹر سائمہ جبی جن کا تعلق شعبہ زوالوجی سے ہے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مس فریدہ بیگم انچارج پرچیز کمیٹی جن کا تعلق فزکس ڈپارٹمنٹ سے ہے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مسز تنویر افروز ممبر QEC اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مسز صفیہ بیگم ممبر QEC اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مسز فاطمہ سیرت ممبر QEC اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مسز فرد ثنا ممبر اورک اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مسز رمضانہ بشیر ممبر QEC اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. مسز سائمہ ناز ممبر آف ایگزامینیشن سیل اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے.
मिसेस सुमेरा सदफ, मेंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेल, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। मिस अंबर जहीर, मेंबर ऑफ एग्जाम सेल, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। मिस मलीहा मसूद मलिक, मेंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेल एंड असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। मिस सारा मरियम, मेंबर ऑफ एग्जाम सेल, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। मिस फौजिया खान, मेंबर ऑफ एग्जाम सेल, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। मिस आमना खालिद, मेंबर ऑफ एग्जाम सेल, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। मिस अंबर आबिद, मेंबर ऑफ एग्जाम सेल, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। और अब आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर नजमुल हसन, सुपरिटेंडेंट, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। मिस्टर असगर अली खान, हेड क्लर्क, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। मिस्टर तंजीलुर रहमान, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। मिस्टर फैजानुल हसन, असिस्टेंट